معروف اینکر پرسن اور صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ جنرل قمر باجوہ کی جگہ لینے والے نئے آرمی چیف کو یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، کئی آرمی چیف آئے اور چلے گئے، لیکن لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا نئے فوجی سربراہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ 2016 میں آرمی چیف بنے تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 مختلف حکومتوں کے ساتھ مل کر کوششیں بھی کی، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ 6 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے تو کیا نیا آرمی چیف اگلے 3 سال میں یہ مسئلہ حل کر پائے گا؟ حامد میر کے بقول سوال یہ ہے کہ ہم سب اس مسئلے کے حل کے لیے آرمی چیف کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ وجہ بڑی واضح ہے۔ یہ مسئلہ فوجی حکومتوں کے دور میں شروع ہوا اور سیاسی حکومتیں بھی اس کے حل کے لیے فوج کی طرف ہی دیکھتی ہیں۔ موجودہ حکومت نے پچھلے ماہ پارلیمنٹ سے کرمنل لاز امینڈمنٹ بل 2022 منظور کرایا، جس کے تحت جبری گمشدگی کو جرم قرار دیا گیا اور جبری گمشدگی میں ملوث افراد کے لیے قید اور جرمانے کی سزا رکھی گئی۔ یہ وہی بل ہے جو عمران خان کے دور حکومت میں قومی اسمبلی سے منظور کرا کے سینٹ کو بھیجا گیا تو راستے میں لاپتہ ہو گیا۔ اس بل میں یہ دفعہ بھی شامل تھی کہ اگر کوئی کسی ادارے پر جبری گمشدگی کا الزام ثابت نہ کر سکے تو اسے 5 سال قید اور جرمانے کی سزا ملے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کو مسترد کر دیا، لہٰذا شہباز شریف کے دور حکومت میں ان کے ایک اتحادی اختر مہنگل اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مل کر اس متنازع دفعہ کو بل سے نکلوا دیا اور کچھ عرصے بعد اعظم نذیر تارڑ بھی وزارت قانون سے نکل گئے۔ اس بل کی منظوری کے بعد بھی بلوچستان میں نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، جو موجودہ پارلیمنٹ کی بے بسی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ حامد میر یاد دلاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ نے گزشتہ سال ایک صحافی مدثر نارو کی گمشدگی پر مقدمے کی سماعت شروع کی تھی۔ مدثر نارو کو اگست 2018 میں فیس بک پر انتخابات کے بارے میں ایک متنازع جملہ پوسٹ کرنے کے بعد غائب کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے براہ راست وزیر اعظم عمران خان سے جواب طلب کیا۔ عمران نے عدالت کو یقین دلایا کہ مدثر نارو کو جلد بازیاب کرایا جائے گا، لیکن عمران عدالت کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ ان کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بنے، عدالت نے ان کو بھی طلب کیا۔ شہباز نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ وہ مدثر نارو کو بازیاب کرائیں گے۔ عدالت میں انہوں نے مدثر نارو کے 4 سالہ بیٹے سچل اور اس کی بوڑھی دادی سے بھی وعدہ کیا کہ مدثر واپس ضرور آئے گا۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ اگلی پیشی پر وزیر اعظم صاحب عدالت نہیں آئے اور مدثر نارو کی والدہ روتی پیٹتی رہ گئیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ایک عدالت کے سامنے 2 وزرائے اعظم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ لاپتہ افراد کے مسئلے نے اس ملک کی پارلیمنٹ کو نہیں بلکہ قانون کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ بلوچستان کے علاقے کوہلو سے تعلق رکھنے والی ایک اسکول ٹیچر زرینہ مری 2005 سے اپنے شیرخوار بچے سمیت لاپتہ ہے۔ اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مسعود جنجوعہ 2005 سے لاپتہ ہے۔ ان کی اہلیہ آمنہ مسعود جنجوعہ 17 سال سے خاوند کی بازیابی کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں، لیکن انہیں انصاف نہ ملا۔ ڈاکٹر دید محمد بلوچ ایک سرکاری ملازم تھے، 2009 سے غائب ہیں۔ ان کی بیٹیاں اپنے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جوان ہو گئیں، لیکن انصاف نہیں ملا۔ ذاکر مجید بلوچ انگریزی ادب کا طالب علم تھا، 2009 سے لاپتہ ہے۔ اس کی والدہ کو کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی اور کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پر دھکے کھاتے دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جس ریاست کو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بددعائیں دیں، اس ریاست کو کیسے چین نصیب ہو سکتا ہے۔ علی اصغر بنگرزئی کا اغوا اکتوبر 2001 میں ہوا۔ وہ ایک درزی تھا۔ اس نے کسی مشکوک آدمی کے کپڑے سیے تھے۔ اسے ایک ساتھی سمیت اٹھا لیا گیا، بعد میں ساتھی کو چھوڑ دیا گیا اور علی اصغر بنگرزئی 21 سال سے غائب ہے۔ ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں بھی بنگلزئی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ پچھلے سال ایک نوجوان شاعر تابش وسیم بلوچ کو غائب کیا گیا تو صحافیوں نے اسے فوری طور پر کسی عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ پھر جب بلوچستان میں لاپتہ افراد کو مار کر ان کی لاشیں سڑکوں پر پھینکنے اور جعلی مقابلوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز نے گورنر ہاؤس بلوچستان کے باہر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا۔ اس احتجاج کو ختم کرانے کے لیے وزیر داخلہ
दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कोयटा पहुंचे। मुजाहिरीन ने इन्हें 50 लापता अफराद की एक फहरिस्त दी और सिर्फ ये मुतालबा किया कि इन्हें जाली मुकाबलों में मारे जाने के बजाय किसी अदालत में पेश किया जाए। वफाकी वज़रा ने यह मुतालबा तस्लीम कर लिया और कई हफ्ते तक जारी रहने वाला मुजाहिरा ख़त्म हो गया। कुछ दिन बाद 50 लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल ताबिश वसीम बलोच की एक मुकाबले में हलाकत का ऐलान कर दिया गया। हामिद मीर कहते हैं कि ये वो वाक़यात हैं जिनके बाइस रियासत और इसके इदारों के खिलाफ गलत फहमियाँ और अदम एतमाद बढ़ रहा है। अब ये कहकर मामला ख़त्म नहीं किया जा सकता कि तमाम लापता अफराद दहशतगर्द हैं। अगर सब दहशतगर्द हैं तो पिछले कुछ अरसे में बहुत से लापता अफराद को रिहा क्यों किया गया? लापता अफराद की बाजियाबी का ताल्लुक आइन और कानून की बालादस्ती से है। पार्लियामेंट ने यह मसला हल करने के लिए क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 मंजूर किया। बिल मंजूर कराने वाले वजीर कानून की कुर्बानी भी दे दी गई। अब इस बिल पर अमल दरामद कराया जाए। जनरल बाजवा के दौर में जो मसला हल ना हो सका, इस मसले को नए आर्मी चीफ अपने लिए चैलेंज समझें। इन्हें यह तासुर ख़त्म करना होगा कि वो पार्लियामेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं। वो लापता अफराद का मसला हल करके कौम की माओ बेटियों की दुआएं लेंगे तो हम भी उनको सल्यूट करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।